نماز کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت جس رکن کو ہے، جس فرض کو ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ جب اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے اللہ کو قرض دیں اور اچھا قرض دیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم اپنے لیے نیکی سے آگے بھیجو گے تو اس کا ثواب اپنے رب کے پاس بہتر اور عظیم شکل میں پاؤ گے، کہ اللہ کے پاس اس نیکی کا اجر تم بہت ہی بہترین اور عظیم شکل میں پاؤ گے۔ زکوٰۃ چونکہ اس کی وجہ سے سرمایہ دار یعنی مالدار اور غریبوں کے درمیان ایک توازن پیدا ہوتا ہے، برابری کی فضا قائم ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان زکوٰۃ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے۔ غریبوں اور مسکینوں پر مال خرچ کرنے سے اللہ کی رضا بندے کو حاصل ہوتی ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں سے دنیا کی لالچ، مال کی لالچ، حرص، محبت یہ ختم ہوتی ہے۔ تو یہی تو رب چاہتا ہے، یہی تو اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے دل سے مال کی محبت اور دنیا کی محبت کو ختم کیا جائے، نکالا جائے، اور اس کے دل میں اسلام، دین، شریعت کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو۔ بندے کا مقصد ہی مال کمانا ہوتا ہے، تو اسلام ہمیں اسی بات سے تو دور رکھنا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت نہ آئے، کیونکہ اس کا دل جب مال کی محبت سے خالی ہوگا تو اسی دل میں جا کر اللہ کی محبت سمائے گی، اسی دل میں جا کے اللہ کے رسول کی محبت سمائے گی۔ اور بندہ زکوٰۃ کیوں دیتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ التوبہ میں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے غلاموں کے مالوں میں سے صدقہ وصول کریں، ان سے ان کے مالوں کا صدقہ لیں۔ جب بندہ مومن اپنے مال میں سے صدقہ ادا کرتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ بندے کے اس بقیہ مال کو پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ مالداروں کے مال میں، امیروں کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے۔ جب امیر پیسے والے غرباء کا حق ادا نہیں کرتے تو یہ حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جو غرباء ہوں گے، فقراء ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی شکایت لے کر جائیں گے امیروں کی، مالداروں کی، کہ یا اللہ دنیا میں تو نے ہمارا حق ان کے مال میں رکھا تھا، انہوں نے دنیا میں ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا پھر اللہ ان مالداروں سے فرمائے گا اور ان غریبوں سے بھی فرمائے گا کہ جن کو دنیا میں ان کا حق نہیں پہنچا، اللہ ان مالداروں سے فرمائے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں غریبوں کا حق ادا نہیں کیا، اپنے مال سے غریبوں کو دور کر دیا، تو اس دن اللہ فرمائے گا کہ آج کے دن میں بھی تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں۔ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ مالداروں کو اللہ رزق دیتا ہے، اللہ مال دیتا ہے تو غریبوں کی وجہ سے دیتا ہے کہ یہ مالدار غریبوں کا حق ادا کریں، ان پر اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے خرچ کریں، پھر ان سے دعائیں لیں۔ جب غریب مساکین لوگ، فقراء لوگ، یتیم، وہ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں ان مالداروں کے حق میں تو ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ ایک بندے کے پاس مال ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے،
پھر وہ کبھی شراب کے اڈوں پر خرچ کرتا ہے، کبھی زنا کے اڈوں پر خرچ کرتا ہے، کبھی سودی کاروبار کرتا ہے، کبھی گناہوں میں خرچ کرتا ہے، کبھی کہاں خرچ کرتا ہے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس مال کو پھر خرچ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے کہ اس مال کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ تو حقیقی معنوں میں اس کے پاس دنیا بھی ہے اور اس کے پاس دین بھی ہے، اور وہی بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہی بندہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مال بھی دے اپنے فضل سے، اور اس مال کو پھر خرچ کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرما، اس مال کو خرچ کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرما، کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، حلال مال میں سے خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس دنیا میں اپنے اس بندے کو ایک کے بدلے میں 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ یہ تو دنیا کا ثواب ہے نا، اور آخرت کے ثواب کی تو کوئی حد نہیں ہے، آخرت کے اجر کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کو اللہ رب العزت نے قرضہ حسنہ کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دو۔ جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے گویا یہ تم نے اللہ کو قرض دیا ہے، اللہ تمہیں اس کا اتنا اجر عطا فرمائے گا، اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں دنیا میں اپنا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے آتا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ و خیرات دینا، یہ اپنے مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اپنے مال کی حفاظت کا باعث بنتا ہے یہ، اور کئی بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کی حفاظت کرو اور صدقہ دے کر اپنے مریضوں کا علاج کرو، دعا اور عاجزی کے ساتھ آزمائشوں کا مقابلہ کرو۔ تو یہ ایک واحد ذریعہ ہے اپنے دل سے مال کی محبت نکالنے کا۔ 2.5% بندہ زکوٰۃ دے، سارا سال اس کا مال مصیبتوں سے محفوظ رہے، اس سے سستا سودا کوئی ہے؟ 2.5% صرف بندے نے زکوٰۃ دینی ہے، اور صدقہ و خیرات اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ہے۔